ہاسٹیجز ایک پولیٹیکل ایشو بن گئے تھے نیتن یاہو کی طرح. تو 50,000 فلسطینیوں کو مارنے کے بعد اس نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے رک لیتے ہیں, وہ تو تلے ہوئے ہیں, ان کو ویسٹ بینک اور غازہ سے نکالو, ان کو پھینکو. بھئی کس ملک نے غازہ کو مدد دی ہے؟ فلسطین کیا جارڈن نے دیا ہے؟ سعودی نے دیا ہے؟ وہ بس وہ پانی وانی بھیج دیتے ہیں ان کو. لڑائی کی تو کوئی ان کو امداد کسی سے نہیں ملا ہے. ایک مسلمان ملک نہیں کیا ہے, OIC نے کچھ نہیں کیا ہے. افغانستان کے حوالے سے بھی ٹرمپ انتظامیہ میں ایک واضح پالیسی شفٹ آ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اگر امریکہ افغانستان آیا تو آپ ایک اور جنگ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں آئے گا جی. ٹرمپ کبھی نہیں آئے گا. وہ کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کو اپنے ہتھیار جو بائیڈن نے جان بوجھ کے چھوڑا, بائیڈن نے جان بوجھ کے کیوں چھوڑا آپ مجھے بتائیں. اگر اسرائیل نے 340 سورٹیز کر پائے سیریا میں ان کا پورا ملٹری انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے, کیا امریکنوں کے پاس اتنے جہاز نہیں تھے کہ 2 آرمز ڈمپس جس میں 7 بلین ورتھ آف اکوپمنٹ تھا اس کو نہیں آ کے بم کر سکتے تھے جب ان کے پاس کنٹرول تھا افغانستان کا؟ کیوں نہیں کیا؟ بٹ سر وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں بگرام ایئر بیس پہ ہم کنٹرول واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے تھرو ہم چائنا پہ نظر رکھ سکیں گے. بگرام ایئر بیس پہ آنے کے لیے تو they will have to send in a conventional force. وہ تو 20-30 ہزار لوگوں کو بھیجنا پڑے گا. وہ کدھر سے جائیں گے؟ نہیں, وہ جائیں گے بھی چھوڑو, چلے ان کو پیراشوٹ بھی آپ کر لیں. آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ اتنے سال بعد جب وہ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ فوجوں کے ساتھ کچھ نہیں کر پائے, یہ وہ آ کے کچھ ایک ایئر بیس لے لیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا یہ جی. یہ سب بکواس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرمپ کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. ٹرمپ جو ہے اس کو پتا چلا ہے کہ یہ جو قطر میں جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھیں, آپ کے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگز کے جو جس بیسس پہ ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں. حالانکہ ہمارا ایک ریپرزینٹیٹو کو کبھی کبھی ادھر جا سکتے تھے. یہ طالبان اور امریکنوں نے, CIA اور طالبان نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے. اس ارینجمنٹ میں ان کو 7 بلین ویپنز ملے, ان کو ایڈ مل رہا ہے. US ایڈ ابھی تک جا رہا ہے. اب تو خیر وہ US ایڈ ہی ختم ہو گیا ہے تو شاید نہ جائے, مگر جا رہا تھا. طالبان اور امریکہ ایک ایک کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب تو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ بھی ہونے لگے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں انفارملی. بالکل. تو دیکھیے بات اصل یہ ہے, ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر امریکہ اٹیک کرنا چاہتا ہے افغانستان کو آن دا بیسس کہ افغانستان ایک ٹیرر سٹیٹ ہو گیا ہے, ادھر سے ٹیررزم 14 ڈفرنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ادھر پناہ لیا ہے اور اب تو بڑے پراسپر کر رہے ہیں, اس لیے ان کو ہتھیار مفت ہوتا ہے, اور ہمارے خلاف ہندوستان ان کو ہتھیار خرید کے وہی IM فائل سے دے رہا ہے کہ جاؤ پاکستان میں لڑو TTP کو. یہ تو نہیں, اٹس ناٹ سو ایزی. اور وہ نہ کرے گا اور کیسے کرے گا؟ بالکل صحیح. فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ اس کے ہتھیار مل جائیں گے اس کو. رائٹ. کیا وہ ہر ایک پلین جا کے ہر ایک ٹرک کو اوپر سے لے جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. بالکل ٹھیک. سر مشرق وسطیٰ کی بھی بات کرتے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اختتام ہو گیا ہے. کل سے اسرائیل نے غزہ بھیجے جانے والے امدادی قافلے بھی روک دیے ہیں. اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ آپ کو لگتا ہے شروع ہوگا یا پھر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا اور حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے یہ کیوں ہوا یہ مسئلہ؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ ہاسٹیجز ایک پولیٹیکل ایشو بن گئے تھے نیتن یاہو کی طرح. تو 50,000 فلسطینیوں کو مارنے کے بعد اس نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے رک لیتے ہیں, ہمیں بھی ری آرگنائز کرنا ہے, اور دیکھا ہے کہ حماس کو کیا امپیکٹ ہوا ہے, کدھر وہ چھپے ہیں, اب کدھر سے وہ نکلیں گے. تو یہ سب وجہ تھی جی. یہ تو آپ اگر وہ اگریمنٹ پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ سٹیج میں ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے غزہ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ نیتن یاہو جو کہتا ہے کہ حماس کو ختم ہونا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو ہم بالکل مٹا دیں گے ان کو,
کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ان کے بارے میں وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ یا جو پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ حماس کا کیا رول ہوگا ان دا فیوچر آف غازہ؟ آف کورس ناٹ. وہ تو تلے ہوئے ہیں. ان کو ویسٹ بینک اور غازہ سے نکالو, ان کو پھینکو اور اپنے سیٹلرز ادھر ڈالو. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہو گیا سیکنڈ سٹیج. رائٹ. یہ تو اس وقت تو سر سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو بلیک میلنگ قرار دیا گیا ہے. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ عالمی انسانی قانون کے اصولوں پر براہ راست حملہ ہے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب فلسطینی عوام شدید انسانی بحران کا شکار ہے. دیگر عرب ممالک سے بھی بیانات تو ہم نے بہت سنے ہیں, لیکن عملی طور پر کوئی مزاحمت شروع ہوگی؟ نہیں ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی. اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بھئی کس ملک نے غازہ کو مدد دی ہے؟ فلسطین کیا جارڈن نے دیا ہے؟ سعودی نے دیا ہے. وہ بس وہ پانی وانی بھیج دیتے ہیں ان کو لڑائی کی, تو کوئی ان کو امداد کسی سے نہیں ملا ہے. ایک مسلمان ملک نہیں کیا ہے, OIC نے کچھ نہیں کیا ہے. تو پھر بھی آپ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے. سر بس اب کوشش کرتے ہیں کہ جاگ جائے شاید. 2017 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریر کرتے ہوئے شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی, اور پھر ان کے رہنما کم جونگ کو ان کو حقارتاً راکٹ مین بھی کہا. لیکن پھر کچھ عرصے بعد دونوں میں محبت ناموں کا تبادلہ بھی ہوا, سنگاپور میں تاریخی ملاقات بھی ہوئی. اب صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو ڈکٹیٹر کہہ دیا ہے. آپ کو لگتا ہے دباؤ بڑھا تو صدر ٹرمپ اس پالیسی پر بھی نظر ثانی کریں گے؟ پہلی بات تو ہے ہی ڈکٹیٹر نا. اس نے تو بڑا فائدہ اٹھایا زیلنسکی نے. اس نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا اپنے ملک میں, اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ میں ہیں, تو اب جو وہ کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے. جتنے اس کے پولیٹیکل دشمن ہیں سب کو جیل میں ڈال رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر رہا ہے. ادھر سے پیسے نکال رہا ہے, ادھر سے کہہ رہا ہے یہ مارشل لاء ہے, یہ وار ایفرٹ پہ ہم کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ثبوت دے رہا ہے, کہتا ہے دیکھو یہ حرکتیں ایسے کر رہا ہے, یہ تو یہ ڈکٹیٹر نہیں ہے تو کیا ہے. مگر دوسری طرف سے یہ اگر ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ یورپ اور امریکہ میں ایسا ناراضگی ہو گئی ہے کہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے. دے کی ناٹ افورڈ ٹو الگ الگ ہونا. بلکہ یہ جو ہوا ہے, جب یورپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دفاعی اب مفت نہیں ملے گا, بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک لحاظ سے ان کے لیے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی لگاؤ پیسے, ہمت لگاؤ, پیسے لگاؤ, کام کرو. یہ نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے امریکہ کے سائے میں بس چھپے رہو. لیکن سر برطانیہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں یورپی رہنماؤں نے تو اتفاق کیا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کو فوجی امداد جاری رکھی جائے گی. آنے والے دنوں میں کون سا فریق آپ کی نظر میں بھاری پڑ سکتا ہے؟ یہ کچھ نہیں جی, یہ اگر کل سیز فائر ہو جائے گا تو اس کے معنی جنگ ختم ہو جائے گا نا, تو پھر ان کو اتنا دینا نہیں پڑے گا. اور آخر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی سینسیبل ایک پیس ارینجمنٹ ہو, کہ امن ہو ادھر, مگر کس ٹرمز پہ. دیکھیے ایکچولی سٹیکنگ پوائنٹ کیا ہے, سیز فائر نہیں ہے. سیز فائر تو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی پھر سیز فائر ختم ہو کے جیسے اسرائیل میں پھر جیسے غزہ میں پھر شروع ہو سکتا ہے. ایکچولی ٹرمز آف پیس کیا ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرائمیا میں جو روس نے لیا ہے, اور کرائمیا اور ولاڈیواسٹاک جو ان کا نیول ہاربر ہے, سینٹر آف دا پیسیفک فلیٹ, وہ جو ہے وہ کبھی نہیں واپس ہوگا. اور جدھر یہ روسی پاپولیشن ہے 25%, جن کے خلاف یہ زیلنسکی نے کیا کیا نہیں کیا تھا, جب تک یہ ہیں اور ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اگریمنٹ بڑا مشکل لگتا ہے.